حضرت اعلیٰ حضرت کا اس میں فیضان سنت میں جو وہ حوالے سے تھا اس طرح کہ ایک بار کسی سید صاحب نے، ایک سید صاحب بارگاہ اعلیٰ حضرت میں تشریف لاتے یا حاضر ہوتے، یا عالم کا رتبہ بڑا ہوتا ہے غیر عالم سید سے، تو یوں مطلب حاضر ہوتے اور اپنے کچھ جو دکھڑے عرض کرتے، مالی اعتبار سے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، تو تنگ دستی ہے، تو فلاں ہے، تو اس طرح اعلیٰ حضرت سنتے رہتے۔ ایک بار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے جد امجد، یعنی آپ کے دادا جان حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار تنہائی میں اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر کہا، او دنیا، میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، اور ایسی طلاق دیتا ہوں جس میں رجوع نہیں ہے۔ تو پھر وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سید صاحب سے کہا کہ سید صاحب، کیونکہ آپ کے دادا جان دنیا کو 3 طلاق ہو بھی ایسی کہ جس میں رجوع نہیں ہے، رجوع نہیں ہے، وہ دے چکے ہیں، کیا جب اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہوں۔ ان سید صاحب کو ایسا صبر آ گیا کہ اس کے بعد کبھی انہوں نے مجھ سے تشریف لاتے رہے وہ، لیکن مجھے کبھی بھی وہ اپنی تنگ دستی کا گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا۔ ان کو قرار آ گیا کہ جب ہمارے بڑوں نے دنیا کو لات مار کے پھینک دیا تو ہم اس ذلیل دنیا کے پیچھے کیا پھریں۔ تو اللہ پاک ہمیں نیکیوں میں برکت کا بھی جذبہ عطا فرمائے۔ یعنی خدا کی قسم، دولت سے بڑھ کر نعمت میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمارا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، ہمارے گلے سے نیچے اتر جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ میں نے ایسے مالدار دیکھے ہیں کہ جن کے نلکی لگی ہوئی اور ان کا اناج ان کو غذا، اب وہ کوئی اندر بریانی نلکی کے ذریعے تھوڑی جانی ہے، وہ دوائیں اور اس طرح کا کوئی لکوڈ ضروری، وہ کچھ دن مزید زندہ رہ جائے بندہ کسی طرح، تو وہ مطلب، اور اربوں روپے کس کام کے، دولت کس کام کی، جب غذا نہیں اترتی، پانی نہیں پینے کے قابل، اور ہضم کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے۔ مالداروں کے بارے میں مجھے پتا ہے، پیسہ اچھا خاصا ہے، بیمار ایسے پڑے ہیں کہ اب خواہش ہوتی ہے کہ ہم کو پائے کھانے ہیں، ہم کو بریانی کھانی ہے، عمر بھر مال کھایا ہے، اب یہ آزمائش میں آیا ہے، اولاد کیسے کھلائے گی یار، وہ ہے نہیں کھانے قابل، آخر وفات پا گئے، اللہ غنی کے رحمت فرمائے، مغفرت کرے۔ پیسے والے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے، لیکن اب بریانی نہیں کھا سکتے، پایا نہیں کھا سکتے، بلکہ عام طور پہ کھانا بھی بیچارے یہ لوگ نہیں کھا سکتے، نارمل کھانا بھی، ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو میں وہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اللہ پاک نے ہم کو یہ نعمت، تو ایک نعمت کا آپ کو مثال دی، آنکھوں کی نعمت، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، آنکھوں کی نعمت ایک طرف۔ اگر آپ کو کوئی کہ ہم آپ کو 100 کروڑ روپے دیتے ہیں، ایک آنکھ دے دو، آپ کہاں تیار ہوں گے یار؟ ساری دنیا کے بادشاہ دے دیتے ہیں، میں اندھا کر کے بٹھائیں گے تخت پر، تو آپ کہاں بیٹھو گے یار تخت پر؟ نہیں یار، میں ایسے ہی مطلب سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے کے لیے تیار ہوں، آنکھیں نہیں دے سکتا۔ تو اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں، ہاتھوں کی نعمتیں ہیں، پاؤں کی نعمتیں ہیں، نہیں اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس کہ جس کو ہم واقعی گن نہیں سکتے۔ آیت مبارکہ بھی تو ہے کہ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں جس کا تم شمار ہی نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے، کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو ہم مطلب ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اور دنیاوی تکلیف، کبھی روزی میں تکلیف آ گئی تو ہم مطلب پریشان، زبان کھلی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، تنگ دستی آ گئی، اچھا کچھ بخار آ گیا، بخار آ گیا، بیزاری کا اظہار کر دیا، میں بیمار ہو گیا ہوں، کمر میں درد ہے، کہتے پھر رہے کہ میری کمر میں درد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، معمولی یا غیر معمولی تکلیفیں جو بھی ہیں، مگر ہماری نعمتیں تو غیر معمولی ہے ہمارے پاس، جو دنیا کی کسی دولت سے خریدی نہیں آ سکتی، ایسی نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ تو اس لیے اگر ان دونوں کا موازنہ کریں نا کہ ہماری یہ تکلیفیں ہیں، مگر یہ ہمارے پاس
نعمتیں. تو یہ تکلیفیں تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے. اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. خدا کی قسم ایک سانس جو ہے نا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بلینک چیک بھی کسی کو دے دیں وہ آپ کا ایک سانس جو نکل گیا وہ لوٹا نہیں سکتا. ایک سانس یہ موت کی طرف ایک قدم ہے, یہ بس گیا, ایک سانس نکل گیا, نہیں آتا, وہ ختم. دنیا کی کوئی قیمت سے آپ اس کو خرید نہیں سکتے. تو ہر سانس نکلنا لینا یہ نعمت, اس کا نکلنا بھی نعمت ہے. ہم سانس لیتے رہیں اور یہ کہ وہ اندر ہی جمع ہوتا رہے, اور لینا جاری تو پھیپھڑے پھٹ جائیں گے, موت آ جائے گی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ لینے کی نعمت بھی دی سانس, اور نکالنے کی نعمت سے بھی نوازا. پانی اندر رہ گیا, نعمت ہے, پیا رہ گیا, تو اس کا نکلنا بھی تو نعمت ہے نا. رہ گیا تو پھر آدمی گیا کام سے. غذا لینا نعمت, اور پھر اگر اندر رہ گئی باہر نہیں نکلی خلاص آدمی مر جائے گا. تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. پھر ان سب نعمتوں کا سردار ایمان, بغیر مانگے, بغیر خرچہ کیے, بغیر تمنا کیے. ہم کو تو ماں باپ مسلمان ہے اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہم نے کوئی جد و جہد نہیں کی ایمان کے لیے, کوئی کوشش نہیں کی کہ ہمیں مل جائے, نہ دعا کی ہے کہ ہمیں مل جائے. ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا, تو پیدا ہوئے مسلمان ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن ہے نا ساری نعمتوں کا سردار. پھر اس سے بڑی سعادت کون سی ہو سکتی ہے کہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں صلی اللہ علیہ وسلم, جو سارے نبیوں کے سردار ہیں. تو یہ اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ پاک ہمیں بس آزمائش پہ نہ ڈالے, تنگ دستیاں بھی دور ہوں, بے روزگاری بھی دور ہو, اور ہم مطلب یہ ہے کہ بس اللہ پاک کے شکر گزار بندے بنے. ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں کہ جو نیچے ہے ہم سے, جو جیسے کہ اب میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا لیکن ہے دکان, تو ہم دیکھیں گے جو ٹھیا لگاتا ہے, اچھا ہمارے پاس ٹھیا ہے تو ہم دیکھیں جو ہاتھ میں لے کر پھیری کرتا ہے. اچھا اب اگر اس کو بھی کوئی پرابلم ہے تو وہ دیکھے کہ جس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہاتھ میں لے کر پھیری کرے, بیچارے کو کھانے کے لیے بھی مسئلے ہیں, ایک ٹائم کا کھاتا ہے دوسرے ٹائم کا کھانے کا نہیں ہے نا. تو یہ جتنا نیچے جائیں گے تو اتنا ہمارا مطلب شکر کا جذبہ کہ اللہ کا کرم ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ علم دین کی طلب میں نکلے, آپ کے پاؤں مبارک میں جوتے نہیں تھے, تو آپ کو یوں ہوا کہ راہ خدا میں نکلا اور پاؤں میں جوتے نہیں. کوفے کی جامع مسجد میں غالباً پہنچے نماز کے ٹائم پہ, تو 2 پاؤں کٹا ہوا ایک فقیر بیٹھا تھا دروازے پہ. آپ فوراً اندر گئے, سمجھدار بہت تھے, فوراً مسجد کے اندر گئے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا شکر کا, یا اللہ میں جوتوں کو روتا تھا, اس بیچارے کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں, میرے پاؤں تو سلامت ہیں. تو یہ اپنی طرح نیچے دیکھیں گے شکر کا جذبہ ملے گا, اوپر دیکھیں گے کہ میرا تو کرائے کا مکان ہے, اس کی اونرشپ ہے, مجھے اونرشپ کا مکان چاہیے, بات نہیں بنے گی. ہمارے پاس کرائے کا مکان ہے, اگلا فٹ پاتھ پر بیچارہ وقت گزار رہا ہے, ہم اس کو دیکھیں. تو اپنے کرائے کے مکان پر ہم شکر ادا کریں گے کہ یار کرائے کا مکان ہے بھی تو. میں یقین مانے ایک آدمی ابھی تک میری نظروں میں پھرتا ہے, ایک میمن تھا, وہ میں اس کو جانتا تھا, بچوں کو اسکول وغیرہ چھوڑتا تھا, اور تھا بیچارہ اکیلا. اس وقت تو وہ تگڑا تھا, آخر کار وہ اس کا وقت آیا کہ وہ بیمار پڑا, کینسر ہو گیا اس کو. اکیلا تھا, کوئی اس کا نہیں تھا. وہ دکان کے ٹھیے پر, کاغذی بازار میں اس کو آتے جاتے دیکھتا تھا, دکان ایک ٹھیے پر پڑا رہتا تھا, کینسر کا مریض, آخری سٹیج. کوئی اس کو دلاسا دینے والا نہیں, کوئی اس کو دوا پلانے والا بھی کون, کوئی اڑوس پڑوس والے رحم کھا کر کچھ کھانا رکھ دیتے اس کے پاس, اور وہ آخر کار فوت ہو گیا. ہے نا بے کسی کی موت. تو اگر کینسر کا بھی کوئی مریض ہے, یہ تو سوچے میرے بیٹے ہیں, میری بیٹیاں ہیں, میری بچوں کی امی ہے, یہ سب خدمت کرتے ہیں, دوست احباب آتے ہیں, طبیعت پوچھتے ہیں, تسلی دیتے ہیں. یار کتنا فرق ہے ان دونوں مریضوں میں, کہ ایک بے بسی کے ساتھ دکان کے ٹھیے پر پڑا, دکان کھولنے والا آئے گا, بابا ادھر چلے آؤ, یہ بیچارہ ادھر یوں پڑا ہے, ٹائم پاس کر رہا ہے, پھر دکانیں بند ہوگی, پھر بیچارہ یوں تو گھسٹتا ہوا ٹھیے پہ آ کے پڑ جائے گا. کتنی اس کی بے کسی, کتنی بے بسی, اور کتنی اس کو اذیت ہوتی ہوگی. اور کینسر کا مرض اس کو پتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں,
کہ اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ہے کہ ہمارے اتنے چاہنے والے، اتنے محبت کرنے والے، ہمارے پاس 4 پیسے بھی ہیں، علاج بھی کر سکتے ہیں، اور مطلب 2 آدمی ہم کو تسلی دینے والے ہیں، گھر ہے، باہر ہے، بہت کچھ ہے، اللہ کی نعمت ہے، بہت کچھ ہے، خدا کی قسم ہم شکر گزار بندے بنے، بس ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اور جو شکر گزار بندہ بنتا ہے اس کو مزید ملتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو ہم تمہیں اور دیں گے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے شکر کرو، شکر کرو، شکر کرو۔ بلم بن باورا لوح محفوظ کی عبارتیں پڑھ لیتا تھا، اتنا پاورفل شخص تھا، ولایت کا اتنا اعلیٰ درجہ اس کو ملا ہوا تھا، لیکن آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بددعا دی، اور ایک طویل واقعہ اس کا، اور وہ کفر کی موت مر گیا۔ یہ قرآن کریم میں اس کا ذکر، تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا، ایک بزرگ کا قول ہے، یعنی تفسیروں میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ اگر یہ ایک بار بھی میرا شکر ادا کر لیتا تو میں اس کو کفر پر نہ مارتا۔ ایک بار بھی اس بد نصیب نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو ہم بولے کہ میں ذہین ہوں، میرا دماغ بہت کام کرتا ہے، مجھے تو سب کچھ یاد ہو جاتا ہے، طاقت ہے، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں، پہچانتا ہے میں کون ہوں۔ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ سوچیں دنیا میں بھی شیر کا سوا شیر ہے، تو ہاتھ رکھتا ہے وہ گھونسا رکھتا ہے، تو ہاتھ مارے گا اس سے پہلے وہ گھونسا مار کے تجھے پھینک دے گا، اور ہوتا بھی ایسا، بالکل ہوتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا تھا کہ وہ ایک گاڑی لے کر کو جو اسکریپ بیچتے لیتے ہیں پرانے سامان والے، وہ جا رہا ہوگا تو اس کا کچھ اس کو مطلب اس نے کچھ اس سے بات چیت ہوئی ہوگی، تو اس نے جو گاہک تھا وہ کراٹے باز تھا، تو اس نے کہا کہ پتا ہے میں بلیک بیلٹ ہوں، یہ کراٹے کی کیٹیگری ہے، سند ایک سرٹیفکیٹ تو ہوتی ہے یہ کہ بلیک بیلٹ کی سرٹیفکیٹ اس کو ملتی ہے، اتنا وہ کرتب والا ہوتا ہے مار دھاڑ میں، تو میں بلیک بیلٹ، اب اس کو بیچارے وہ پرانے سامان والے کیا پتا یہ بلیک بیلٹ اور یلو بیلٹ اور ریڈ بیلٹ یہ سب کیا ہوتے ہیں۔ اس نے تو لوہے کا سریا اٹھایا غصے میں آ کر اس کے مارا نا سر پہ، تو بلیک بیلٹ جو تھا نا آ گیا زمین پہ۔ یہ کسی نے مجھے سچا واقعہ بتایا تھا، تو شہر میں سوا شہر ہی نکلا نا، سارے کرتب وہ جھک مارتا رہا، سمجھے، کراٹے پراٹے سیکھتا رہا، اور ایک اسکریپ بیچنے والے مزدور ٹائپ کے آدمی نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا۔ تو اس لیے بڑا بول تو کبھی بولنا ہی نہیں ہے، ہم اللہ کے عاجز بنتے ہیں۔ اللہ پاک بس ہماری لاج رکھے، ہم کو اگر کوئی طاقت ہے، کوئی فن ہے، کوئی علم ہے، کوئی نالج ہے، تو کوئی ذہانت ہے، سب رب نے دی ہے۔ وہ لمحے کے کروڑویں حصے پہ چاہے گا تو ہم سے لے لے گا واپس، ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ ہمیں سچی پکی عاجزی نصیب فرمائے۔ اللہ کے پیارے پیر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مال اور شکل و صورت کے اعتبار سے اپنے سے بہتر شخص کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس شخص کی طرف نظر کرے جس سے یہ خود افضل یعنی بہتر ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث آپ نے سنی۔ امام ابن جوزی اور حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اچھی زندگی گزارنے کا بہترین انداز بیان ہوا ہے، کیونکہ کسی بھی کام میں کوئی آپ سے آگے بڑھے، کبھی بھی نفس کو یہ گوارا نہ ہوگا، لہذا دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچوں کو دیکھے اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو، تاکہ دنیا سے دل اچاٹ ہو اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ تو جو باعمل ہے اس کو کہ مجھ سے بڑا باعمل ہے تو اس کو دیکھے کہ میں بھی بڑا باعمل بنوں، اور دنیا میں وہ مجھ سے بڑا ہے تو اس کو نہ دیکھے کہ اس سے اس کو مطلب احساس محرومی پیدا ہوگا، بلکہ نیچے کو دیکھے کہ اللہ نے مجھے تو بیچارہ وہ تو یوں مجھے تو بہت دیا ہے۔ اب وہ جنہوں نے سوال کیا تھا تو اللہ کرے ان کو تسلی ہو گئی ہو، انشاءاللہ خیر سب بہتر ہوگا۔ روزانہ عشاء کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر 500 بار یا مسبب الاسباب پڑھیں، اول آخر 11 ورد درود شریف، انشاءاللہ اس سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ اور یہ روزی میں برکت کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نسخہ بیان فرمایا ہے۔ آیت الکرسی کسی چیز پر لکھ کر اس کا کتبہ
مکان میں کسی اونچی جگہ پر آویزاں کر دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا۔ حوالہ جنتی زیور پیج نمبر 589۔ آیت الکرسی بڑی بابرکت ہے۔ ہمارا آج کل چھپا ہوا کتبہ خوبصورت آتا ہے، چلو وہ بھی برکت والا، لیکن اصل میں جو بھی ان کا ہے کہ وہ لکھنا ہوتا ہے، اور لکھے بھی وہ جو جس کو اجازت ہو تو زیادہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے یا کسی کے ہاتھ سے لکھا جائے۔ اچھا، اب لکھنے میں یہ بال پوائنٹ مناسب ہوتی ہے کہ یہ واٹر پروف ہوتا ہے بال پوائنٹ، ورنہ وہ دوسرے قلم باز ہوتے ہیں کہ خوبصورت بہت ہوتے ہیں، پانی لگے گا تو مٹ جائیں گے۔ تو یہ بھی آخرہ ہوا میں اور یہ تحلیل ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو اس میں یہ کہ آیت الکرسی جیسے لکھے، پھر اس کا طریقہ بھی ہے کہ ہا میم قاف، دو نقطے والا جو ہے قاف، دو چشمی ہا وغیرہ، جو بھی یہ دائرے والے حروف آتے ہیں ان سب کے منہ کھلے ہوں۔ جیسے قاف ہے تو قاف اس طرح بنائے یہ دائرہ کر کے کہ اس کا اندر سے جو سفید زمین ہے جیسے کاغذ کی وہ نظر آئے۔ اس طرح دیگر حروف کہ جو اس طرح کے ہوں دائروں والے یہ کھلے ہونے چاہیے۔ تو اس طرح زیر زبر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اگر خود لکھیں اور یا لکھوائیں کسی جاننے والے سے، اور صاف اور ستھرا اور لکھے درست، اس میں غلطی ایک حرف کی بھی نہ ہو۔ تو لکھنے میں لوگ جلدی کرتے ہیں تو پورا صحیح لکھتے نہیں ہیں، بسم اللہ بھی پوری نہیں لکھتے صحیح، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہیں لکھ رہا ہوں، میں دیکھا میں نے لکھے ہوئے وہ، تو اتنا اطمینان سے لکھے درست لکھے، انشاءاللہ اس کا پھر آویزہ کریں گے، اللہ کرے گا فائدہ ہوگا۔ اچھی فریم بنا لیں اس کی مضبوط، یا پلاسٹک کوٹنگ کرا لیں تاکہ اس میں ہوا نہ لگے، تو اس طرح یہ کہ دیر پا رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ ہو بال پوائنٹ سے یا ایسے قلم سے کہ جو واٹر پروف ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ